ایک تو حق نہیں دیا جا رہا، دوسرا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ صرف اپنی لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، وہ 10 دفعہ ڈیالہ جیل جاتا ہے، اس کو ملنے نہیں دیا جاتا اور باہر جو ہے سڑک پر پوری رات گزارتا ہے۔ خود ہی پریس کانفرنس کرنے بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے۔ او بے وقوفو، یہ نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں ہے، یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے عمران خان صاحب، یہ آپ کی نیشنل انٹیگریٹی کی ضمانت ہے، یہ آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کی ضمانت ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم اگر آپ سے نالاں ہے اور آپ سے نفرت کرتی ہے تو صرف ایک رجیم چینج آپریشن کے بعد اپنا گراف دیکھیں۔ 8 فروری کا ریزلٹ جو آپ لوگوں نے چینج کیا ہے اور کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، پتہ تو ہے نا، معلوم تو ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، ذرا وہ ریزلٹ دیکھیں کہ لوگوں کی پلس کیا کہتی ہے، لوگ چاہتے کیا ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ آج کل پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، جو پوری دنیا کو حقیقت دکھا رہا ہے، آپ لوگوں کا اصل چہرہ دکھا رہا ہے، جو جن کا کام ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں، آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں، آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک چٹ کے ذریعے ججز پر فیصلہ کروائیں۔ اچھا، عدالتیں، ہمارے ججز اتنے بے بس کہ وہ خود ہی لیٹر کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، لیکن شرم اور حیا کسی میں ہے ہی نہیں۔ جو لوگ مینڈیٹ چوری کے ذریعے حکومت کا حصہ ہے، وہ ساری رات ٹی وی پر بیٹھ کر بے شرمت کی طرح باتیں کرتے۔ جرگے میں ہمارے آئے ہوئے مہمان جن کا تعلق پی ٹی ایم سے تھا، ان کو اسمبلی سے باہر اٹھا لیا۔ تو میری جب ان سے اس حوالے سے بات ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ ایک تو آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ زمینی حقائق سے اس طرح باخبر نہیں رہتے جتنا سیاسی لوگ رہتے ہیں۔ آپ لوگ عوام میں اتنا نہیں رہتے جتنا سیاسی لوگ رہتے ہیں، تو آپ یہ چیزیں نہیں سمجھتے اتنی جتنی ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سمجھتے نہیں ہیں اور اگر کسی کے کہنے پر آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں تو جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں وہ بھی انتہائی بے وقوف اور نالائق ہیں، کیونکہ یہ جو قدم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے اس سے آپ کی ساکھ اٹھے گی نہیں، اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت کم نہیں ہوگی لیکن مزید بڑھے گی۔ اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ پشاور یونیورسٹی کیمپس میں 78 سال میں پہلی دفعہ جو ہے ہمارے ادارے کے خلاف نعرے بازی ہوئی، اور یہ ان کی یہ ایک بیوقوفانہ حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے جرگے کے بعد کی۔ یہ صرف پہلا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اچھے کام کی طرف جاتے ہیں اور وہ غلط مشوروں کی وجہ سے وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ابھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لائی گئی ہے، اس پر بھی ہمارے اعتراضات تھے، اور ہم پشاور سے لے کر تورغر کوہستان تک اور ادھر ڈی ای خان وزیرستان تک اور ادھر چترال اور باجاوڑ تک ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، پورے پختونخوا کی عوام، پوری پختونخوا کی لیڈرشپ، کہ آپ ایک دفعہ پھر ان کو لا رہے ہیں تو یہ آپ خیبر پختونخوا کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ یہ بند کمروں کی پالیسیاں جو آپ بنا رہے ہیں یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ لیکن پہلے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ابھی جو ہے یہ آپریشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو یا یہ اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہیں۔ ہمیشہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم سولوشن بھی دیتے ہیں۔ ہم نے امن جرگے خیبر پختونخوا کے امن جرگے میں
इनको ये मशवरा दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स, चाहे सूबाई हुकूमत है, चाहे वहां के पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे कौमी मशरान हैं, हमारे कबायली इलाकों के मशरान हैं, हमारे अमायदीन हैं, उन सबको बुलाएं, उन सबको बिठाएं, उन सबसे मशवरा करें, और जब आप कलेक्टिव विजडम से कोई कदम उठाएंगे तो ये नतीजा खेज होंगे। इससे पहले जितने भी 78 साल में आपने जो जो फैसला किया है उससे हमें नुकसान ही हुआ है। अभी रिसेंटली रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, यह बताया गया कि पहले दिन है जो है वो पता नहीं कौन सा इनकिलाब आ गया, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर गया, इकोनॉमी भी बेहतर हुई, जीडीपी भी ग्रोथ कर गया। अभी आज 3 साल के बाद हमारा जीडीपी जो है वो 2.6 और 3% के दरमियान जो है ऊपर नीचे हो रहा है। हमारा 3 साल का जो इन्फ्लेशन है वो 50% से 55% के दरमियान चल रहा है। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि अगर आज ये ऐलान करें कि जो जो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रहा है वो आए, तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं यहां पर एम्बेसी के बाहर खड़े होंगे। ये आपकी गलत पॉलिसी है। लंदन में बैठकर अगर आप बंद कमरों में रिजीम चेंज ऑपरेशन का फैसला करेंगे तो आपकी मईशत का यह हाल होगा, आपके सूबों का यह हाल होगा, और फिर ऊपर से ऐसे लोग बिठा दें जो एक सूबे के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। मतलब हमारा एयरफोर्स का जहाज एक वजीर आला को एक सूबे से दूसरे सूबे तक और मुल्क से बाहर लेकर जा रहा है, और दूसरे सूबे का वजीर आला वो उसका पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में है। एक सूबे को तमाम तर वसाइल दिए जा रहे हैं, और आईएमएफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और पाकिस्तानी अवाम के हक पर डाका डाला गया है। उस पर तो चुप। ये आज मैंने आप सब के लिए तमाम दोस्तों के साथ खैबर पख्तूनख्वा के जितने बकाया जात हैं वफाकी हुकूमत पर ये आपके सामने हैं। ये 4758 अरब रुपए ये मैंने तमाम दोस्तों के लिए आज सबूत लाए हैं। ये हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा है। 5300 अरब करप्शन जो रिपोर्टेड है आईएमएफ की रिपोर्ट में वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है हमारा हक नहीं दिया जा रहा। एक तो हक नहीं दिया जा रहा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सिर्फ अपने लीडर से मिलना चाहता है, वो 10 दफा अडियाला जेल जाता है, उसको मिलने नहीं दिया जाता और बाहर जो है सड़क पर पूरी रात गुजारता है। ये कहां की जमहूरियत है, ये कहां की इंसानियत है, ये कहां की सियासत है। इसके साथ साथ खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ जाते हैं कि हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब कहते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। ओ बेवकूफो, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है इमरान खान साहब। ये आपकी नेशनल इंटेग्रिटी की जमानत है, ये आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम अगर आपसे नाला है और आपसे नफरत करती है तो सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना ग्राफ देखें, उस लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत देखें दिल में। 8 फरवरी का रिजल्ट जो आप लोगों ने चेंज किया है और किसी और के खाते में डाल दिया है, पता तो है ना, मालूम तो है कि आप लोगों ने क्या किया है। सिर्फ वो रिजल्ट देखें कि लोगों की पल्स क्या कहती है, लोग चाहते क्या हैं। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान अगर पहले आप लोग करते थे तो वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आज सोशल मीडिया का दौर है। हमारे काशिफ अब्बासी साहब ने बातें की सहाफियों पर पाबंदियों के और हमारे मीडिया चैनल्स पर पाबंदियों की। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, क्या क्या छुपाओगे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट आजकल पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, जो पूरी दुनिया को हकीकत दिखा रहा है, आप लोगों का असल चेहरा दिखा रहा है। जो जिनका काम है वो
ان کو بتا رہا ہے کہ آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں. آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں. آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک چٹ کے ذریعے ججز پر فیصلہ کروائیں. اچھا، عدالتیں، ہمارے ججز اتنے بے بس کہ وہ خود ہی لیٹر کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، لیکن شرم اور حیا کسی میں ہے ہی نہیں. جو لوگ مینڈیٹ چوری کے ذریعے حکومت کا حصہ ہے، وہ ساری رات ٹی وی پر بیٹھ کر بے شرمت کی طرح باتیں کرتے. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شرم، حیا، عزت، غیرت انہوں نے الماری میں بند کر رکھی ہے کہ پتہ نہیں کہاں پر رکھی ہے، اور تالے بھی لگائے ہوئے ہیں کہ جس طرح کا وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو ہیں دیکھ نہیں سکتے اب ان کے چہرے. لیکن اس طرح یہ ملک چلے گا نہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی انا بغض میں ایک آدمی کو تو وہ جیل میں بٹایا ہوا ہے ناحق، اس کی اہلیہ بشرا بی بی کو بٹایا ہوا ہے ناحق جیل میں، ان کی بہنوں پر آپ تشدد تو کر رہے ہیں، ان کے کارکنوں پر آپ جو ہیں وہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، چادر چار دیواری کی پامالی مسلسل کر رہے ہیں. لیکن اس سے آپ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اپنی طرف موڑ نہیں پائیں گے. یہ آپ پاکستان کو مزید خراب کریں گے، اس سے جو ہیں ادارے مزید کمزور ہوں گے، اس سے لوگوں کے دلوں میں اداروں کے لیے نفرت مزید بڑھے گی، اور اس سے جو آپ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جس پر میں نے کل بھی بات کی کہ ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں آج، جس میں 36,000 ارب روپے ہمارا بیرونی قرضہ ہے جو ہمارے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ منسلک ہے. ہمارا ڈالر کا ریٹ فورن ریزرو کے ساتھ منسلک ہے. ہمارے فورن ریزرو اگر آج 20 بلین ڈالر ہیں تو اس میں آپ کا 70% حصہ یا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون کا ہے، یا دوست ممالک نے آپ کو جو ہے خیرات دی ہوئی ہے وہ پڑا ہے. 3 سے 4 ارب روپے جو ہیں وہ آپ کے فورن ریمیٹنسز ہیں. ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں کیونکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 15 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے. تو اگر آپ سے یہ پیسہ دوست ممالک نے اور آئی ایم ایف نے واپس مانگا تو آپ کے ڈالر کا ریٹ 282 روپے پر جو انہوں نے آرٹیفیشلی لاک کیا ہوا ہے یہ 400 سے تجاوز کر جائے گا، 400 روپے سے بڑھ جائے گا. تو یہ 36,000 ارب روپے یہ آٹومیٹکلی آپ کے 50,000 ارب سے بڑھ جائیں گے، اور آپ کا ٹوٹل جی ڈی پی 1,12,000 ارب روپے ہے. 80,000 ارب روپے اس کا 72% بنتا ہے. جب یہ آپ کا بیرونی قرضہ 50,000 ارب روپے سے بڑھے گا تو آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کا ڈیفنس کا بجٹ کہاں جائے گا؟ آپ کو جو ہے یہ 5,300 ارب روپے کا آئی ایم ایف کا رپورٹڈ جو آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ کے پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ ملک تو دیوالیہ کر چکا ہوگا. تو تمام دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا، ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو بھی، جو بند کمروں کے فیصلہ ساز ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کو بھی، جو ان کو مشورے دیتے ہیں غلط ان کو بھی، کہ یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان اور پاکستانی قوم کی ہے. یہ جنگ ہمارے آنے والے بچوں کی مستقبل کی ہے، اور اس میں صرف اور صرف عمران خان نے ٹیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ اس کا اور اس کا خاندان قربانی دے گا. اس میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم سب نے قربانی دینی ہے، ہم سب نے کڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سوال بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم اپنے حق کے لیے کڑے بھی ہوں گے، اور اپنے حق کے لیے کڑے ہوتے ہوتے اگر شہادت بھی ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اسے دریغ نہیں کریں گے. میں تحریک آئین تحفظ پاکستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ہمارے جتنے بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز یہاں آئی ہیں ان سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، پاکستان کی خودی اور خودداری کی بحالی کے لیے
मुझसे बहसीयत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपके हर फैसले में आपके लिए मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह खड़ा हूंगा और आप मुझे पहले सफ में पाएंगे। शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर।